آج 8 سپٹمبر ہے۔ پاکستان بحریہ نے یوم بحریہ کی مناسبت سے بننے والی دستاویزی فلم کا پرومو جاری کر دیا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق دستاویزی فلم ضرب 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران دوارکا پر کیے گئے آپریشن سومنات کی جنگی روداد ہے۔ یہ 8 سپٹمبر کو رات 12 بجے کے قریب یہ حکم ملا تھا کہ جناب فائر کیا جائے، تو پھر جس طرح سے ہماری توپوں نے آگ اگلی تو وہاں پر سب کچھ تباہ کر دیا گیا تھا۔ بڑا زبردست یہ آپریشن ہوا تھا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب۔ السلام علیکم احمد سعید صاحب۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی احمد سعید صاحب، آزمائش کی گھڑی تھی، لیکن جس بہترین انداز سے ہمارے نیوی کے جوان پورا اترے اس گھڑی میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی روشنی آپ بھی ڈالیے گا۔ اس کامیاب آپریشن کی کہانی میں آپ کی زبانی سننا بھی چاہتی ہوں۔ جی شکریہ آپ کا، اور پہلے یہ کہ ہمیں مدعو کرنے کا۔ اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ اگر ہم 6 سپٹمبر سے لے لیں تو بڑا ایزی ہو جائے گا اس کو سمجھنے میں، کہ جب 6 سپٹمبر کی رات کو بھارت نے رات کی تاریکی پہ حملہ کیا پاکستان پہ، تو اس علاقے میں جہاں پہ برکی کا علاقہ ہے، جہاں پہ میجر عزیز بھٹی شہید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا دفاع کیا، تو وہاں پہ اس اٹیک کو ریپلس کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سیالکوٹ میں دوبارہ اٹیک کیا، جہاں پہ آرمڈ ڈویژن کے ساتھ وہ آئے، اور وہاں پہ چونڈا کی بہت بڑی ٹینکوں کی وار ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا تو پھر پاکستان کا جب یہ کاؤنٹر اٹیک ہوا تو اس میں تینوں ہی سروسز نے اپنے اپنے ایریا میں کاؤنٹر اٹیک کیا، اور اس کاؤنٹر پاکستان نیوی نے جو اپنا پلان تھا وہ سومنات کے علاقے میں، یہ جو دوارکا کا علاقہ تھا، یہاں پہ ایک ریڈار سٹیشن تھا اور اس کا ڈی ایف سٹیشن بھی تھا، اس کو تباہ کرنے کے لیے پوری ایک تیاری کی گئی۔ اور اس کے جو 4 مقاصد اس وقت آؤٹ لائن کیے گئے، ان میں سب سے پہلا یہ تھا کہ یہاں پہ چونکہ ایچ ایف ڈی ایف سٹیشن بھی تھا، ریڈار سٹیشن تھا، جو کہ یہاں سے سمندری نگرانی کرتا تھا اور کراچی کے لیے کافی خطرہ یہاں سے رہتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اتنی بڑی فوج، اور جو ہماری نمیریکلی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 6 گنا زیادہ تھی، اس کے مورال کو بھی ڈینٹ کرنا تھا۔ پھر یہ تھا کہ ان کی جتنے شپس ہیں ان کو ہاربرز میں ہم نے ان کو ریسٹرین کرنا تھا۔ اس کے لیے پھر سمرین غازی کو بھی اس پورے مشن میں ڈالا گیا۔ تو اس میں ایک کروزر تھا ہمارا اور 6 ڈسٹرائرز تھے، اور یہ بہت ہی سیکرٹ طریقے سے پورا مشن پلان کیا گیا، اور اس میں 7 اور 8 کی رات کو یہ مشن کی تاریخ دی گئی، اور مڈ نائٹ میں یہ سارے جہاز وہاں پہ پہنچے انڈیٹیکٹڈ، اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری سے یہ ہر شپ نے تقریباً 50 شیل فائر کیے، اور اس پورے ریڈار سٹیشن کو۔ اچھا، اس میں میں چاہوں گی تھوڑا سا ذرا مجھے بتائے گا احمد سعید صاحب کہ دشمن کو بالکل بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کتنے تیار ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کی تعداد کئی زیادہ تھی اور ان لوگوں نے اچانک یہ حملہ کیا تھا، رات کی تاریکی میں کیا تھا، اور یہ جو آپریشن ہوا اس کا بھی حکم تقریباً رات میں 12:26 پر ملا تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ بھارت کو اپنے جو ویپنز تھے یا پھر اپنے طیارے کو بھی چھپانے کے لیے جگہ چاہیے تھی، کہ وہ کافی دور ان کو چھپانا پڑا، وکرانت جو ان کا تھا۔ مجھے یہ بتائے گا کہ اب ہم لوگ کتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ ماڈرن ایرا میں اب آ چکے ہیں، تو کتنا آپ نے تیار اب دیکھا ہے اپنی نیوی کو؟ جی میں اس کے 2-4 چیزیں اگر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری سپیریئر اسٹریٹجی تھی، ہمارے ٹیکٹکس تھے، ہمارے عوام کا بہت بڑا ایک ساتھ تھا ہمارے ساتھ، بالکل، اور میں یہ کہوں گا کہ پوری قوم نے مل کے یہ چیز 65 اور لڑی، تو اللہ کی ظاہر رحمت اور عطاعت بھی ہمارے ساتھ، تائید بھی رہی اس میں، تو یہ ایک بہت بڑا مشن چلا تھا۔ اس کے بعد سے ماڈرنائزیشن کی جیسے آپ نے بات کی، تو اس کے بعد سے نیوی کے اندر بھی بہت زیادہ ماڈرنائزیشن ہوئی ہے، سبمرینز نئی آ گئی ہیں ہمارے پاس، کچھ چائنا سے بھی ہم لے رہے ہیں، اسی طرح ایئر کرافٹس میں بھی ہمارے پاس P3Cs ہیں، اور ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں، شپس ہمارے پاس بہت زیادہ ماڈرنائز ہو گئے ہیں ابھی۔ تو ماشاءاللہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے سمندری حدود کی حفاظت کرنی ہے
اور ہماری جو ترسیل ہے سی کے ذریعے جو ہماری تجارت ہے جو کہ 90% ہے اس کو ہم نے سیفٹی دینی ہے. تو اس میں ماشاءاللہ ہماری جو سمندری فوج ہے وہ پوری طرح اکوپڈ ہے ماشاءاللہ. اچھا، اور دوسرا میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ احمد سعید صاحب ہماری جو نیوی ہے وہ ماشاءاللہ ایک مسیحا کا کردار ادا کر رہی ہے کہ وہ کام جو کہ ان کے نہیں بھی ہیں وہ بھی سر انجام دیے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو منشیات کی اسمگلنگ ہے اس کو لے کر، اس کی روک تھام کے لیے یا پھر پکڑنے کے لیے جو آپریشن ہوتے ہیں، اقدامات ہوتے ہیں، وہ قابل ستائش ہیں. جی ہاں، نیوی تو پہلے اس کے کردار کو اس طرح سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ چاہے حالت جنگ ہو یا چاہے حالت امن ہو، اس کا جو کردار ہے سمندر پہ وہ یکسانیت کے ساتھ جاری رہتا ہے. اور اس میں یہ جو سی پہ ہمارے مسائل ہیں جن میں کہ اسمگلنگ ہے، جس میں ہیومن اسمگلنگ ہے، ٹریفکنگ ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے علاقے میں نہیں ہونے دینی. اور یہ ہمارا یونائٹڈ نیشن جو لا آف دا سی ہے اس کے تحت بھی ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم نے اپنے ایریا کو سیف رکھنا ہے. تو یہ کردار ہمارا اسی طرح چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو جو ہماری آفات آئی ہیں اس کے اندر بھی اگر طوفان کا سلسلہ ہوتا ہے، فلڈز ہوتے ہیں، تو پاکستان نیوی جو ہے ماشاءاللہ اپنے وسائل سے بڑھ کے قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. صحیح. اچھا، میں چاہوں گی کہ اس خاص دن کے موقع پر آپ کوئی خاص پیغام جو کہ پاکستانی عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے بہتر موقع کوئی اور ہو نہیں سکتا. جی ساری، سب سے زیادہ میرے خیال میں اس وقت میں یہ میسج دوں گا کہ جس طریقے سے جو اسپرٹ ہماری عوام اور فوج کی 65 وار میں تھی اس کی بڑی ضرورت ہے. اور ہمیں جو فروغی قسم کے ہمارے کچھ تضادات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فوج اور عوام کو اسی طریقے سے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. دوسرا تو ہمارے نظر میں بہت احترام ہے اپنے ان جوانوں کا، اپنے ان سیلرز کا، سپاہیوں کا. دیکھیں ہم تو راتوں میں چین کی نیند اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمندروں میں جس طریقے سے وقت گزارتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے. تو میں چاہوں گی احمد سعید صاحب تھوڑا سا اگر آپ اپنے بارے میں بھی مجھے بتائیے کہ آپ کی جب لائف تھی، آپ سمندر پر ہوا کرتے تھے، کتنا مشکل تھا اپنے گھر سے دور، فیملی سے دور، اور وہاں پر دن گزارنا. پھر ایک سی سکنس بھی ہوتی ہے. تھوڑا سا بتائیں گے مجھے کہ وہاں وقت گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک جوان کے لیے؟ جی، یہ چونکہ سمندر پہ رہنا یا سمندر کے نیچے رہنا، یہ میں اس چیز کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہے کہ جو شہید سمندر پہ ہوتا ہے اس کی 7 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ تقریباً 7 گنا زیادہ ہی اس کو مصائب سے لڑنا پڑتا ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہیومن نیچر کے اگینسٹ ہوتی ہیں. تو جو بھی لوگ نیوی میں ہیں یا نیوی سے منسلک ہیں، ان کی زندگی، ان کی قربانیاں، ان کی فیملیز کی قربانیاں میں تو یہ بھی کہوں گا بہت زیادہ ہوتی ہیں ملک کے دفاع کے لیے. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. بہت شکریہ آپ کا احمد سعید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور یہ سپٹمبر کوئی بھول نہیں سکتا کیونکہ یہ وہ آپریشن تھا جس میں 100 کے قریب جب توپوں کے دہانوں سے گولیوں کی برسات ہوئی تھی تو دشمن کی توپیں ٹھنڈی پڑ گئی تھی. دشمن بھی کبھی نہیں بھولے گا. یہ ان منٹ باب ہے جو تاریخ میں رقم ہو گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.